بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ بڑی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے اور میں آپ کو آج سارا دن جو کچھ ہوا اس کا احوال دوں گا، اور کل بڑا کروشل دن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے۔ جو حکومتی کیمپ ہیں ان کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ بائیکاٹ کرے گی۔ اٹارنی جنرل صاحب آ کے مدعا بیان کریں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے کہ کیا فل کورٹ بنائی جا رہی ہے، اور اگر عدالت کا جواب نفی میں ہوا تو پھر اس کے بعد وہ غالباً پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کریں گے۔ ایک اور جو بڑا سوال ہے کہ کیا جو سیکریٹری ڈیفنس ہیں، سیکریٹری فائنانس ہیں، الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں، کیا یہ عدالت میں آئیں گے؟ حکومت کے لوگ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں سیکریٹریز پر بھی کہ آپ عدالت میں نہ جائیں، لیکن وہ بیوروکریٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومتی ترجیحات ہوتی ہیں، سیاستدانوں کی جو ترجیحات ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہم جو ہماری پوزیشن ہے، جو اختیار ہم نے کی ہوئی ہے، ہم جا کے اس کو عدالت میں ایکسپلین کریں گے۔ ہم توہین عدالت یا ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن میں انوالو نہیں ہونا چاہتے۔ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ آج بھی اجلاس ہوا ان کا پی ڈی ایم کا، کل بھی اجلاس ہے، شہباز شریف نے بلایا ہے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ وکلاء سویرے آ جائیں گے، 3 بجے ان کا کنونشن ہے، اور بڑا کل آج وکیلوں کے بہت سارے جو گروپس ہیں، اس میں پاکستان بار کونسل کے نمائندے حفیظ الرحمان صاحب بھی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر جو سپریم کورٹ بار کے نائب صدر جو ہیں وہ بھی، اور بھی درجنوں وکلاء، ان کی آج اہم درجنوں وکلاء، جو وکلاء کے جو لیڈرز ہیں، عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا۔ تو وکیل جو ہیں پوری طاقت کا کل مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت جو ہے ابھی تک وہ بھی اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ یہ بات نہیں تسلیم کریں گی۔ انہیں فل بینچ چاہیے، جو کہ نہیں بن سکتا۔ آپشن سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانے گا تو وہ آئین سے انحراف کا مرتکب ہوگا، اور یہ بات بہت آگے تک جا سکتی ہے۔ یہ لوگ اپنی جو سیاست ہے اس میں یہ دور ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی صاحب کو ٹاسک دیا تھا۔ اس میں دونوں جو لیڈر ہیں انہوں نے ملاقاتیں، گفتگو، ان کے رابطے ہوئے ہیں۔ جو بلوچستان کے جو سیاستدان ہیں ان سے، ایم کیو ایم سے ان کے رابطے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خاصا اس معاملے میں ہوم ورک کیا۔ عمران خان نے براہ راست جو گفتگو ہے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے، اس کو رول آؤٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کون سے گرینڈ ڈائلاگ، بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی، کیونکہ پی ڈی ایم والے یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جناب یہ تمام معاملات پر ڈائلاگ ہونا چاہیے، نواز شریف چلا گیا اس کو آنا چاہیے، ریویو پٹیشنز، یہ وہ بہت، یعنی وہ بہت ساری رعایت چاہتے ہیں۔ عمران خان نے آج اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی گرینڈ ڈائلاگ نہیں، میں تو کسی صورت ان کے ساتھ بیٹھوں گا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گفتگو ہونی ہے تو وہ صرف انتخابات کی تاریخ پر ہونی ہے، اور انتخابات کی تاریخ کے لیے میں اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں میں ان کو ڈیزگنیٹ کر دوں گا، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، الیکشن کی تاریخ طے کریں، کوڈ آف کنڈکٹ طے کریں، اور الیکشن میں ہم چلے جاتے ہیں۔ باقی جو این آر اوز کی بات ہے، کرپشن کے جو مقدمے ہیں، دوسری بات انہوں نے کہا وہ بالکل ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ 3,000 سے زائد پی ٹی آئی کے لوگ ابھی تک جیلوں میں ہیں، اور لیکن پاکستان میں خوف کی فضا ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے ذہنوں سے خوف اتر چکا ہے، اور انتخابات 90 دنوں میں ہونے ہیں، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ اگر انتخابات 90 دنوں میں نہیں ہوتے تو پھر آئین نہیں ہے، پھر یہ اس کو چلانا، پھر آپ سمجھے کہ آئین نہیں ہے، اور ملک کو بڑے پیمانے پر اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے، وہ یہ لوگ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل اصلاحات کی بھی ضرورت ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ بھی کنسنسس سے ہو سکتی ہیں، اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر یہ ساری بات ہو سکتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتا۔ اور بڑا انہوں نے پرٹیننٹ ایک سوال کیا، انہوں نے کہا کہ
کون ہے پی ڈی ایم جو یہ کہے کہ جی ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے؟ میں پاکستان میں ہی رہوں گا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے، اور میں کوئی بزدل نہیں ہوں کہ میں پاکستان سے بھاگ جاؤں۔ کیوں بھاگوں پاکستان سے؟ یہ نواز شریف بھاگا پاکستان سے، اور یہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس لیے میں ان کے حوالے سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے کوئی وکٹمائزیشن نہیں کی، اور ہمارے دور میں شہباز پر صرف ایک مقدمہ بنا، وہ بھی منی لانڈرنگ کا، جس کا پورا ایویڈنس موجود ہے، بے نامی اکاؤنٹس جو تھے، اور یہ ایک سازش کے تحت انہوں نے ہماری حکومت گرائی تھی۔ اور اب لوگ باخبر ہو چکے ہیں، لوگ ذہین ہیں، لوگ سمجھدار ہیں، اور کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب جناب جو صورتحال ہے وہ کل بڑی گمبھیر ہے۔ اچھا ایک اور میں آپ کو بتاؤں، میری یہ اطلاع ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جج صاحبان کی آپس میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے، لیکن نون لیگی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جتنی مرضی ملاقاتیں چیف جسٹس صاحب کر لیں ججز سے، یہ بات اس طرح سے حل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ فل کورٹ بیٹھے۔ لیکن اب اس میں بھی آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ میں بھی اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر علی نقوی یہ نہیں بیٹھیں گے۔ ٹوٹل 15 جج ہے، 2 ان کو نکال دیں تو 13 بیٹھیں گے، یہ کہتے ہیں۔ اور اس وقت جو کمپوزیشن ہے عدالت کی، جو بظاہر کیا صورتحال ہے، تو ایک طرف 7 جج ہے جو مجھے بتایا گیا ہے، اور دوسری طرف 8 ججز ہیں، یعنی جن کی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہے۔ باقی تو سارے ججز آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور نہ ہم سپریم کورٹ میں کوئی ڈویژن کا تاثر دے سکتے ہیں، نہ ہی سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے۔ لیکن جو ورکنگ ریلیشن شپ زیادہ بہتر ہے، وہ ایک طرف 7 ججز ہیں اور دوسری طرف 8 ججز ہیں۔ اب ان کا دباؤ جو ہے وہ یہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب، ان دونوں کو آپ نکال دیں فل کورٹ میں، باقیوں کو آپ سنیں۔ تو یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ اور عمران خان نے ایک بات کہی ہے کہ آئین پر یہ عمل کریں، اگر آئین پر یہ عمل کرتے ہیں تو میں ہر قسم کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح سے نہیں کروں گا۔ اب ایک جو میں آپ کو ایک امکانی کہ صورتحال کے ہو کیا سکتا ہے، اگر سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری ڈیفنس اپنی بات پر ڈٹے رہے تو پھر، یعنی تعاون نہ کرنے والی بات پر ڈٹے رہے، تو پھر بات پرائم منسٹر تک جا سکتی ہے۔ عدالت پرائم منسٹر کو طلب کر سکتی ہے، اور پرائم منسٹر کے ریفیوزل پر عدالت پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے، ان کو گھر بھیج سکتی ہے۔ اور یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بالکل کسی طرح بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو پی ڈی ایم ہے اس نے پورا اپنا بندوبست کیا ہوا ہے۔ آج رات بڑی اہم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل یہ پوری کھپ ڈالیں گے حکومتی لوگ جو ہیں، اور کالے کپڑے، کالا کوٹ پہن کر بہت سارے نامعلوم لوگ آ سکتے ہیں بیچ میں، پرائیویٹ لوگ بیچ میں گھسیڑے جا سکتے ہیں۔ تو سچویشن جو ہے وہ بڑی ایک ٹرننگ پوائنٹ پر، اب ڈیسائسو صورتحال کے پاس پہنچ گئی ہے۔ بڑا اہم دن ہے آج۔ جو کچھ بھی ہوا، نیگوسیشنز جو بھی ہوئیں بیہائنڈ دا سین ہوئیں، ججز کی آپس میں بات چیت ہوئی، ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور عمران خان نے بالکل للکارا ہے آج انہیں، اور پی ڈی ایم تیار ہے، حکومت بھی سازش پوری طرح کر رہی ہے، اور کوئی ریفرنس چیف جسٹس صاحب کے خلاف اس میں کچھ ججز کا طرف سے کوئی فیصلہ، کوئی میٹنگ، اس طرح کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اور 15 کے 15 ججز جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں۔ ساری جو کیسز ہیں، جو وہ کاز لسٹ ساری کی ساری اسلام آباد میں ہے، اور جو کوئی بھی جو رجسٹری ہے دوسرے شہر میں، جیسے کراچی رجسٹری، لاہور، کوئٹہ، پشاور، وہاں پر کوئی سپریم کورٹ کا جج نہیں ہے۔ ماضی میں ان رجسٹریوں میں فیصلے ہوئے تھے، پشاور میں اور کوئٹہ میں، اور سجاد علی شاہ صاحب پر پھر وار کیا گیا تھا۔ اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک صورتحال جو ہے، کل ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بڑا مارکا اور مقابلے کا دن۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔